سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. أما بعد، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ تعالی نے تمام رسولوں کو، جتنے بھی رسول گزرے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا مبشرین و منذرین. مبشرین بشارت دینے والے بنا کر، مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو، جنت کی خوشخبری دینے والا. جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا، جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے گا، جو اللہ رب العالمین کے احکام پہ چلے گا، جو اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنا کر اللہ رب العالمین کی منہیات سے رکے گا، زندگی ایسے گزارے گا جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی پسند کے مطابق جیسی زندگی گزارنی ہے ایسی زندگی گزارتا ہے، تو اس شخص کے لیے کیا ہے؟ اس شخص کے لیے جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری، جنت کی خبر دینے والے. ومنذرین، اور اللہ تعالی نے تمام پیغمبروں کو بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام پیغمبروں کو بھی اللہ تعالی نے منذر بنا کے بھیجا. منذر یہ ڈرانے والا، منذر انذر ینذر انذار سے اسم فاعل منذر، اور اس کے معنی ہے ڈرانے والا. منذرین ڈرانے والے بنا کے بھیجا. اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور تمام پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. والدلیل قولہ تعالی، اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالی نے تمام پیغمبروں کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. جہنم جو ہے، جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہیں، جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو منکر ہے اللہ کے رسولوں کے، اللہ کے دین کے، اللہ کی کتابوں کے، ان ساری چیزوں کے جو منکر ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے نار جہنم ہے، ان کے لیے جہنم کا ان کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے، نار جہنم. وہ نار جہنم میں جائیں گے، وہ نار جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی شخص میرے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا. یہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے، جس کو کہیں گے آپ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو حق ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ تعالی نے سارے رسولوں کو جو ہے خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین، رسلا مبشرین و منذرین لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سورۃ النساء آیت نمبر 165.
सूरत निसा आयत नंबर 165। अल्लाह ताला फरमाते हैं रुसुलम मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, ये रसूल हैं जो बशारत देने वाले हैं और डराने वाले हैं। क्यों? लिअल्ला यकून लिन्नासी, ताकि लोगों की न रहे अलल्लाहि हुज्जा, अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत, बाद रसूल, रसूलों के आने के बाद, यानी पैगंबरों के मबूस होने के बाद, पैगंबरों के भेजे जाने के बाद लोगों के लिए कोई दलील न बचे। कोई कल ये न कहे कि हमारे पास मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर, इलाही हमारे पास कोई पैगंबर आया ही नहीं, इलाही हमारे पास कोई डराने वाला आया ही नहीं, इलाही हमारे पास कोई ऐसा आया ही नहीं जिसने हमें जन्नत की खुशखबरी दी हो, ताकि हुज्जत न रहे। हुज्जत को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को भेजा, ताकि रसूलों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अहद को याद दिलाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहद किया है। जो अहद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, उस अहद को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उससे रोशनास कराने के लिए, लोगों को उसके बारे में ये बताने के लिए कि भाई अल्लाह का अहद है, अल्लाह का मीसाक है, इसको बताने के लिए क्या है? रसूलों को भेजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े मीसाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात से कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबों ने कहा बला, हाँ। तो फिर जो है आज हम में से किसी को भी याद नहीं है कि हमने जो है कहा है, लेकिन हमने कहा है। क्योंकि इंसान जो है निस्यान है, इंसान को भूल जाता है, इंसान को याद नहीं रहता। तो ये पैगंबर जो आए, पैगंबरों ने उसी अहद को याद दिलाया, उसी वादे को याद दिलाया पैगंबरों ने कि भाई तुमने अल्लाह से वादा किया है, तुमने अल्लाह से कहा है कि तुम जो है क्या है, मैं तुम्हारा रब हूं, तो तुम पर जो है वाजिब है तुम इस अहद को पूरा करो। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाते हैं फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, बस जब हमारी तरफ से तुम्हारे पास कोई जो है हिदायत का रास्ता आ जाए, हिदायत आ जाए, हमारी तरफ से तुम्हारे पास नबूवत आ जाए, हमारे तरफ से तुम्हारे पास रिसालत आए, हमारी रिसालत आए, हमारी नबूवत आए नबियों के जरिए, रसूलों के जरिए से। फमन तबिअ हुदाया, अब जो शख्स मेरी इस हिदायत पर जो है पैरवी करता है, उसकी पैरवी करता है, हिदायत को अपनाता है, यानी जो शख्स अब पैरवी करता है मेरी हिदायत की, मेरे नबियों के रास्ते की, मेरे जो है पैगंबरों के उसूलों की, मेरे पैगंबर जो तुमको बताएं उसकी जो है पैरवी करता है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो अल्लाह फरमाते हैं इस शख्स पे कोई खौफ नहीं और न ये लोग गमगीन होंगे। तो इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मौजू को दूसरी जगह बयान फरमाया, मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिक अल-यौम तुनसा। अल्लाह फरमाते हैं वमन अअरज़ अन ज़िक्री, और जो हमारे जो है जिक्र से क्या है एराज करता है, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, उसको हम क्या करेंगे, जिंदगी जो है तंग जिंदगी देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, ये जो दुनिया की जिंदगी की तंगी ये जो है आसान है, ये दुनिया में मुश्किलात में होना ये आसान है, दुनिया में जो है बर्बाद होना, जिंदगी का तहस नहस होना, जिंदगी के तमाम सुकून और आराम का खो जाना ये आसान है। इससे बढ़कर जो खतरनाक चीज है वो क्या है, वो ये है, अल्लाह फरमाते हैं वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि हम इसको जो क़यामत के दिन जब उठाएंगे तो इसको हम जो है आमा उठाएंगे। भाई इसने मेरी आयत से क्या है, मेरी आयत से एराज किया था। दुनिया में जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत से एराज किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत से इसने जो है पहलू तही बरती, अब जब क़यामत के दिन ये उठेगा तो एक तो दुनिया में तंग जिंदगी होगी, जिंदगी तहस नहस होगी, सुकून नहीं, आराम नहीं, परेशानी, बेचैनी, ये सारी चीजें
کہیں جو ہے والدین کی طرف سے، کہیں بچوں کی طرف سے، کہیں بھائی بہنوں کی طرف سے، کہیں کسی اور کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے مشکلات، کہیں جو ہے کمائی کے اندر، کہیں جو ہے اور چیزوں کے اندر اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ایک جو ہے سزا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کا. اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے خطرناک وہ یہ ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اسے ہم اٹھائیں گے تو اس کو ہم جو ہے اعمیٰ اٹھائیں گے، یہ اندھا ہوگا، یہ جو ہے اس دن اندھا ہوگا. اعمیٰ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، یہ کہے گا الہی میں اعمیٰ کیوں؟ اللہ فرمائے گا كذلك أتتك آیاتنا، كذلك أتتك آیاتنا، اسی طرح ہماری آیتیں تمہاری پاس آئی تھی دنیا کے اندر، جب تو جو ہے ہوش تھا، جب تو اپنے حواس میں تھا، جب تو اپنے جو ہے زندگی میں تھا، اپنے عیش آرام میں تھا، ہماری آیات تیری پاس آئی تھی. فنسیتها، لیکن تو نے ہماری آیاتوں کو بلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جاتا ہے. گو کہ یہ جو ہے سزا ہوگا اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کا. تو یہ جو یہاں پہ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں پہ کوئی جو ہے دلیل باقی نہ بچے. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین اکرم الاکرمین ہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ خیر کا مالک ہے، اللہ رب العالمین بھلائی کا مالک ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اپنے جو ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا. 100 حصوں میں اللہ رب العالمین نے رحمت کو تقسیم کیا. ایک حصہ جو ہے وہ کائنات پہ جو ہے پھیلا دیا، اور 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان 99 حصوں سے اپنے بندے پہ رحم کرتا ہے. اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین کے ارحم الراحمین ہونے میں کوئی شک نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیدا بھی کیا، انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی دی، زندگی دینے کے بعد اس کو جو ہے بچہ تھا پہلے، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر کھایا، پھر پیا، پھر اور جو ہے انعامات اس کو ملے، ماں باپ ملے، اس کی جو ہے بھائی بہنیں ملے، اس کے بچے ملے، اس کی جو ہے بال پر اور مال وغیرہ کتنی نعمتیں اس نے کھائی. یہ ساری چیزیں یہ ساری اللہ نے دی. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کی روحانی تربیت کے لیے قرآن نازل کیا. اس کی روحانی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا. چونکہ دل کا جو سکون ہے، دل کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے. دل کا سکون جو ہے، دل کا اطمینان جو ہے وہ نبیوں کی تابع داری میں ہے، وہ پیغمبروں کی پیروی میں ہے، وہ پیغمبروں کی فرما برداری میں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایک طرف سے اس کو جو ہے بدنی جسمانی نشو و نما کے اسباب مہیا فرمائے، اور پھر روحانی غذا بھی اس کو نصیب فرمائی، نبوت، پیغمبری، رسالت، قرآن. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اس کی روحانی بالیدگی ہیں، یہ اس کی روح کو جو ہے بڑا کرتی ہیں، جوان کرتی ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ رسول جو بھیجے اللہ رب العالمین نے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا رحمت کا ایک بہت بڑا پرتو ہے کہ بھائی انسان جو ہے بھول جاتا ہے، انسان جو ہے اس کو کیا ہے بھول جاتا ہے. انسان کبھی کوئی بات یاد رہتی، کوئی یاد نہیں رہتی. تو کیا ہے پیغمبروں کو میں بھیجوں، اور پیغمبر کیا کریں، پیغمبر جو ہیں وہ کیا کریں، پیغمبر ان کو یاد دلائیں، وہ عہد یاد دلائیں. بھائی تم کو جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے. تمہاری اور حیوانوں کی زندگی میں فرق ہے، تمہاری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے. کتے، شیر وغیرہ جنگلی جانور ہو یا جو ہے مانوس جانور ہو، جو بھی جانور ہیں ان جانوروں میں اور انسان کے اندر آسمان زمین کا فرق ہے. بھائی زندگی ان کو بھی ہے، زندگی آپ کی بھی ہے. ان کی زندگی بے ڈھنگی، ان کی زندگی بے تکی، ان کی زندگی جو ہے کیا ہے بے حساب. ان کا کوئی جو ہے یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. تو اس کے برعکس جو انسان ہے، انسان کی زندگی مہذب، انسان کا ڈھنگ مہذب، انسان کو تمام جو ہے آداب سکھائے اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل ہے انسان پر، اور انسان کو عقل دی، انسان کو ممتاز بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مکرم بنایا، ہم نے انسان کو جو ہے عزت دی، ہم نے انسان کو جو ہے کیا ہے بہت ہی باعزت بنایا. تو گو کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. ارے پیدا تو کر دیا تھا، اب کیا تھا، اور جو ہے کھانا تو دے دیا، اب کیا ہے، اور پانی تو دے دیا، اب کیا ہے. اور لیکن نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ روحانی غذا بھی اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی، روحانی غذا بھی اللہ رب العالمین نے دی.
روحانی غذا بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے عنایت فرمائی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کوئی شخص یہ تو دیکھے کہ دین کو اپنا کے کتنا فائدہ ہے. کوئی شخص یہ تو دیکھے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے کتنا فائدہ ہے. کوئی شخص یہ تو دیکھے کہ قرآن کو اپنانے میں کتنا سکون ہے, کتنا لطف ہے, کتنا مزہ ہے, یہ تو دیکھے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر ہم نے بھیجے, ان کو بھیجا ہم نے بشارت دینے والا بنا کر, ڈرانے والا بنا کر, تاکہ لوگوں پر حجت نہ رہے رسولوں کے بعد, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, الہی ہمارے پاس کوئی جو ہے پیغمبر آیا ہی نہیں, الہی کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہمارے پاس, الہی کوئی جو ہے بشارت دینے والا ہمارے پاس آیا ہی نہیں. تو یہ جو ہے کیا ہے, یہ بہت بڑا, جس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 165, یہ عظیم ترین آیت ہے. یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے پیغمبروں کو مبشر اور منذر بنا کے بھیجا, بشارت دینے والا بنا کے بھیجا اور ڈرانے والا بنا کے جو ہے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. تو گو کہ مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ میں نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے پیغمبروں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. اب اگر غور کریں گے, اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر یا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں پہ غور کریں گے تو ان کی زندگی کا خلاصہ ان دو لفظوں میں ہے. ان دو لفظوں میں پورے نبیوں کی زندگی کا خلاصہ ہے. پورے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے کیوں بھیجا؟ مبشر بنا کر. اللہ رب العالمین نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ منذر بنا کر. اللہ رب العالمین نے سارے پیغمبروں کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا. جو اللہ کی توحید پہ قائم ہے, جو اللہ کی دین پہ قائم ہے, اس کو بشارت, اس کو جنت کی بشارت, اور جو ہے منذر بنا کے بھیجا, ڈرانے والا بنا کے بھیجا. جو اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں اپناتا, جو اللہ کے دین کو نہیں اپناتا, جو اللہ رب العالمین کے رسولوں کو نہیں مانتا, جو اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کو نہیں اپناتا, اللہ رب العالمین کی کتابوں کو نہیں اپناتا, اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے وعید ہے, اس کے لیے جہنم ہے, اس کے لیے نار جہنم ہے. تو یہ جو ہے خلاصہ ہے ان پیغمبروں کی سیرت کا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کیا کریں, آپ مجھے نبیوں کی بعثت کا مقصد دو لفظوں میں بیان فرمائیں, تو ان نبیوں کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مبشر اور منذر, بشارت دینے والے اور ڈرانے والے, بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. اس کے علاوہ اور فضائل, نبیوں کے فضائل اس سے جو ہے بہت زیادہ ہیں. نبیوں کے فضائل پر, نبیوں کے مناقب پر اگر لکھیں تو پتہ نہیں کتنے دفاتر تیار ہو جائیں, پتہ نہیں کتنے کتابیں تیار ہو جائیں. لیکن یہ دو لفظ کیا ہیں؟ یہ پوری نبیوں کی جو ہے بعثت, نبیوں کی رسالت, نبیوں کی نبوت کو سمیٹ دیتی ہیں. مبشر اور منذر بنا کر اللہ رب العالمین نے جو ہے بنایا ان لوگوں کو. ان کو اللہ رب العالمین نے منذر اور مبشر بنا کے بھیجا نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبروں کو بھیجنے کی بہت ساری جو ہے حکمتیں ہیں. پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے جو مبعوث فرمایا, تو پیغمبروں کو بھیجنے جو ہے مبعوث فرمانے کی بہت ساری حکمتیں ہیں, بہت بڑی حکمتیں ہیں. اور ان سب میں سب سے بڑی کیا ہے؟ ان سب میں سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے, لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ, لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. لئلا یکون للناس, تاکہ لوگوں کی کوئی دلیل, کوئی حجت نہ بچے بعد الرسل, رسولوں کے بعد, رسولوں کو بھیجنے کے بعد, رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین کے خلاف کسی بندے کے پاس کوئی حجت نہ بچے. یعنی کوئی کل یہ نہ کہے اللہ سے الہی تو ارحم الراحمین تھا, الہی تو اکرم الاکرمین تھا, الہی تو فضل و احسان والا تھا, تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا, تو نے ہم کو یاد کیوں نہیں دلایا, تو ارحم الراحمین ہے, تو عفو والا ہے, تو کرم والا ہے, تو فضل والا ہے, تو نے کیوں نہیں بھیجا کسی رسول کو تاکہ وہ ہمیں یاد دلاتا, تو تاکہ حجت باقی نہ رہے. یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی حجت ہے, یہ سب سے بڑا فائدہ ہے رسولوں کو بھیجنے کا, تاکہ لوگوں پر جو ہے کیا ہے؟ حجت باقی نہ بچے. اور اسی طرح سے ایک اور جو ہے بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے, تاکہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمت کا تمام ہے. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ رب العالمین کی نعمت جو ہے وہ بندوں پہ جو ہے مکمل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے, اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو پیغمبروں کے ذریعے بھیج کر پورا کیا. کیونکہ انسانی عقل جو ہے کتنی بھی کیا ہو, کتنی بھی اونچی ہو, کتنی جو ہے جس کو فارورڈ کہیں گے ہم وہ ہو, لیکن ممکن ہی نہیں کہ وہ ان تفصیلات کو جانے جو اللہ رب العالمین نے اس میں واجب کی ہیں.
وہ حقوق جانے جو اللہ رب العالمین نے اس پہ واجب کیے ہیں، وہ خاص حقوق جو اللہ رب العالمین نے اس پہ فرض کیے ہیں، ان کی تفاصیل کو جانے یہ عقل کے ذریعے سے ممکن ہی نہیں کہ شخص جو ہے ان چیزوں کو جان سکے، ان چیزوں کو جان سکے کہ جو اللہ رب العالمین کی صفات کاملہ ہیں، یا اسی طرح سے ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو اسماء حسنی ہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف ہے، یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ممکن ہی نہیں عقل سے، قیاس سے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں نے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی اور صفات علیہ کے ذریعے اور اسی طرح سے افعال مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تعارف دیا، اور انہوں نے بتایا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اگر قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم کی ہر آیت میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ رب العالمین کا کے وجود مبارکہ کا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا، اللہ رب العالمین کے افعال مبارکہ کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جہاں اللہ رب العالمین کا تذکرہ نہ ہو، جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو، جہاں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا جو ہے کیا ہے دعوت نہ ہو۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے ذریعے سے جو اس نعمت کو پورا کیا۔ پیغمبروں نے ہمیں اللہ کا تعارف دیا، پیغمبروں نے ہمیں جو ہے آخرت کا تعارف دیا، پیغمبروں نے ہمیں اپنی زندگی کا تعارف دیا، ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ پیغمبروں نے جو ہے ہمیں بتایا۔ چونکہ کتنا بھی آدمی زیرک ہو، کتنا بھی آدمی ذہین ہو، فطین ہو، وہ اپنے مقصد حیات کو جان ہی نہیں سکتا، وہ اپنے مقصد حیات کو معلوم کر ہی نہیں سکتا تب تک جب تک کہ جو ہے اللہ رب العالمین کی رہنمائی اس کو نہ ملے۔ تو حقیقی جو تعارف وہ خالق کائنات ہی جانتا ہے، اور خالق کائنات نے جو ہے اپنے اور بندوں کے درمیان جو وسیلہ بنایا وہ پیغمبروں کو بنایا۔ ان پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے کچھ صفات کے ساتھ متصف فرمایا جو عام کائنات سے جو ہے کیا ہے مستثنا ہے یا اس سے بلند ہیں، کیونکہ پیغمبر ہوتے ہیں انسان ہیں، لیکن ان میں ایسی صفات ہوتی ہیں کہ وہ ادراک کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی وحی کا، وہ اللہ رب العالمین کی وحی کو جانتے ہیں، وہ جبریل امین ان سے جو ہے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یہ جبکہ یہ اور جو ہے پھر قرآن نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا ہے یہ اور لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ خصائص ہے نبی انبیاء علیہ السلام کی، جن خصائص کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں پوری کائنات سے جو ہے ممیز فرمایا، اور ممیز فرما کر اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا ہے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین خود جو ہے کائنات سے مخاطب ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے مخاطب کے اندر مخاطب ہونے کی صلاحیت نہیں، اللہ رب العالمین کے اندر کائنات سے مخاطب ہونے کی طاقت نہیں، اللہ رب العالمین کو جو ہے مخاطب ہونے کی طاقت ہے، لیکن کائنات کے اندر طاقت نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکیں، وہ اللہ رب العالمین کے جو ہے احکام کو ڈائریکٹ سن سکیں۔ اسی لیے جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، کیونکہ وہاں وہ طاقت ہوگی ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکیں، جبکہ دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے فرمایا رب ارینی انظر الیک، الہی مجھ کو آپ دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن آپ کیا کریں آپ پہاڑوں کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ، بس اگر وہ جو ہے اپنی جگہ جو ہے کیا ہے ڈٹا رہا، فسوف ترانی، تو عنقریب جو ہے کیا کریں گے آپ مجھے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو گو کہ یہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کا سلسلہ قائم فرمایا، اللہ رب العالمین نے رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا، اور اس کے ذریعے سے کائنات کو اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے ارحم الراحمین ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ تو گویا کہ یہ پیغمبر بھیج کر اللہ رب العالمین نے اس عظیم نعمت کو جو ہے کیا ہے ظاہر فرمایا۔ اس پیغمبروں کی نعمت پیغمبروں کے ارسال کرنے کی بہت بڑا جو ہے کیا ہے بہت بڑا پیغمبروں کو ارسال کرنے کا، پیغمبروں کو بھیجنے کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے وہ اتمام نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے مکمل کیا ان کے ذریعے سے۔ اور پیغمبروں علیہ السلام پھر فرماتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ علیہ السلام، پیغمبروں میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہیں نوح علیہ السلام، وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے آخری جو ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدلیل علی ان اولهم نوح علیہ السلام، کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل کہ سب سے پہلے پیغمبر جو ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اوحینا، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 163، انا اوحینا الیک،
कमा अवहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अवहैना इलैक, हमने आपकी तरफ वही की, कमा अवहैना जैसे कि हमने वही की नूह की तरफ, वन्नबिय्यीन मिन बादी और आपके बाद जो नबी थे उनकी तरफ। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो है नबियों का जिक्र फरमाया कि सबसे पहले नबी जो है वो है नूह अलैहिस्सलाम, वन्नबिय्यीन मिन बादिही, और उसके बाद जो है दीगर अंबिया हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तो जो है ये सारे पैगंबर जो हैं, सारे पैगंबर जितने भी पैगंबर हैं नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये जो है सारे के सारे जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की तरफ लोगों को दावत देते रहे। और सबसे बड़ी जो दावत दी पैगंबरों ने नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो तौहीद की दावत थी। और सबसे बड़ा जिस चीज से डराया वो वो जो है शिर्क है, शिर्क से सबने डराया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूला, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूला, बेशक कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, अनिअबुदुल्लाह, कि तुम जो है अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तुम तागूत की इबादत से बचो। सूरह नहल आयत नंबर 36। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, सूरह अंबिया आयत नंबर 25। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूल, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपसे पहले कोई भी रसूल नहीं भेजा, इल्ला नूही इलैहि, मगर इस रसूल की तरफ हमने वही की, अनिअबुदुल्लाह, इस रसूल की तरफ हमने जो है क्या वही की, अन्नहु ला इलाहा इल्ला, कि नहीं है कोई माबूद बरहक, नहीं है कोई वो जो इबादत का सजावार हो, इल्ला अना, मेरे बगैर, फअबुदून, तो तुम मेरी ही इबादत करो। गोया कि ये सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुश्तरिका दावत थी कि अल्लाह के बगैर कोई माबूद बरहक नहीं, और अल्लाह के बगैर किसी और की इबादत जो है वो करना दुरुस्त नहीं है। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि जो है नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं, और इसकी जो है दलील दी इन्ना अवहैना इलैक कमा अवहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादिही। और इसी तरह से सही में साबित है, हदीस शफाअह में, सही बुखारी में साबित है, और इसी तरह से दीगर कुतुब हदीस में भी ये हदीस साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शफाअत की हदीस में, हदीस शफाअह लंबी हदीस है, उस हदीस के अंदर जो है बयान फरमाया इन्नन्नास यातूना इला नूह, इन्नन्नास यातूना इला नूह, कि कयामत के रोज, कयामत की शिद्दत, कयामत की होलनाकी जो होगी, इन होलनाकियों को खत्म करने के लिए और हिसाब करने के लिए लोग जो है वो सिफारिश करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। तो वो क्या है, सबसे पहले आएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, और नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे अंत अव्वलु रसूलिन, आप पहले रसूल हैं, अरसलहुल्लाहु इला अहलिल अर्द, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात की तरफ मबूस फरमाया था। तो वहां पर जो है इस हदीस के अंदर इस बात का जिक्र है कि सबसे पहले रसूल जो हैं वो हैं नूह अलैहि अस्सलातु वस्सलाम, अलैहि व अला नबीना अस्सलातु वस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था, कोई रसूल नहीं थे। इससे हमें जो है ये भी पता चलता है कि मुअर्रिखीन गलती पर हैं जो कहते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूह से पहले हुए हैं, बल्कि जो जाहिर है वो ये है कि इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबरों में से एक पैगंबर थे, और आखिरी पैगंबर जो है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की और पैगंबर होने की दलील मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तो गोया कि ये जो है ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने की दलील है और खातमुन नबीयीन होने की दलील है। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जो है नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, उसका भी इल्म था अल्लाह रब्बुल आलमीन को, और कैसे भेजा और कितने साल वो रहे, कैसे उन्होंने दावत दी, इसका भी इल्म था अल्लाह रब्बुल आलमीन को। और इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल रहे, कब तक रहे, क्या दावत दी और कब तक दावत दी और किस हद तक दावत में कामयाब हुए, क्या हुआ, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसका इल्म था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी क्या है अपनी हुज्जत को जो है वो मुकम्मल की। तो नबी अलैहिस्सलाम के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं। जो भी नबूवत का दावा करता है आपके बाद, वो झूठा है, काफिर है, वो मुर्तद है। जो भी शख्स दावा करेगा
کہ میں جو ہے نبی ہوں، وہ مرتد ہے، کافر ہے. اور ان کفار میں سے ایک کافر جو ہے وہ غلام محمد قادیانی تھا، جو قادیان میں پیدا ہوا اور اس نے دعوی نبوت کیا. اور اسی طرح سے اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور عجیب تو یہ ہے کہ اس بیوقوف نے اردو ہو کر جو ہے اردو دان جان کر ہو کر جو ہے کیا ہے نبوت کا دعویٰ کیا. جبکہ بھائی ٹھیک ہے، اگر نبوت کا دعویٰ تم نے کیا کم از کم عربی تو بولو. عربی وہ جانتا نہیں تھا، نالائق، بہت ہی بڑا بدبخت تھا، بہت بڑا کمینہ تھا، ذلیل تھا، وہ انگریز کا پٹھو تھا. انہوں نے اس کو ابھارا اور جو ہے پھر اس پر جو ہے مختلف قسم کی باتیں جو ہے دی. اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالے، فرقہ ڈالے، اور جو ہے مسلمانوں کو تتر بتر کرے. جیسے کہ بہائی اس سے پہلے تھے یا بابی اس سے پہلے تھے، ان لوگوں نے بھی کیا ہے نبوت کے دعوے کیے، اور جو ہے انہوں نے بھی اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا. لیکن یہ بات حتمی ہے کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اب قیامت کی صبح تک جو شخص بھی جو ہے مومن بننا چاہتا ہے، جو شخص بھی نجات چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے. اور اگر وہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا تو وہ کافر مطلق ہے، وہ کسی بھی طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا. صرف رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، صرف نبی اللہ کہنا کافی نہیں ہے، صرف جو ہے صفی اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ وہ آخری پیغمبر بھی نہ مانے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں جو ماننا ہے وہ وہی چیز ماننی ہے جو دیگر پیغمبروں کی رسالت اور نبوت میں ماننی ہے. البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ جو بھی نبوت کا دعوے دار اٹھے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، لعین ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ مرتد ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ کسی بھی طرح اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، کیونکہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاتون ثلاثون دجالون کذابون، کہ تمہارے پاس 30 دعوے دار آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، کلہم یدعی انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ کیا ہے میں نبی ہوں، لیکن کیا ہے ولا نبی بعدی، حالانکہ میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. تو آخری نبی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے قیامت سے پہلے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، سورہ زخرف، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کی وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی وہ قیامت کی نشانی ہے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے آئیں گے، وہ بحیثیت رسول نہیں آئیں گے. وہ اس وقت جو ہے وہ تابع دار بن کے آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کی دلیل وہ حدیث ہے جو مہدی کے بارے میں ہے کہ مہدی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں گے تو مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے. ان کی ملاقات جو ہوگی وہ منارہ بیضاء دمشق میں ہوگی، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، کأنہ خرج من دیماس، ایسا لگ رہا ہوگا کہ ابھی جو ہے آپ جو ہے واش روم سے نکلے ہیں اور ابھی جو ہے آپ کے بدن مبارک سے جو ہے پانی جو ہے ٹپکتا ہوگا. تو اور جو ہے 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے مینارے پر، اور پھر جب نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کا وقت، اور جو ہے مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امامکم منکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امامکم منکم، کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جو ہے پھر نماز سے فارغ ہو کر جب باہر نکلیں گے تو دجال آ رہا ہوگا، اور دجال جب دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ضرب میری تجھ پہ لکھ دی ہے، تو اس سے بچ نہیں سکتا. پھر آگے بڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے سوکھنے کی کوشش کرے گا اور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس طرح سے پوری کائنات کے اندر جو ہے امن اور امان قائم ہوگا، اور پھر جو ہے برکتیں جو ہے نازل ہوں گی، اور پھر جو ہے کئی سال تک کی خلافت رہے گی مہدی علیہ السلام کی، اور پھر جو ہے یاجوج ماجوج بھی آئیں گے. تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت رسول نہیں، بلکہ بحیثیت امتی آئیں گے، اور وہ اللہ رب العالمین کی جو ہے ایک نشانی ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے نبی جو بنا کر پہلے بھیجا تھا، رسول بنا کے پہلے بھیجا تھا، اور اس وقت جو بھیجیں گے
وہ بطور علامت، بطور قیامت کی علامت بھیجیں گے، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اس وقت وہ مستقل رسول نہیں ہوں گے بلکہ اس وقت تابع دار ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور جو ہے وہ کذاب ہوگا، وہ لعین ہوگا، بدبخت ہوگا، چاہے وہ اردو زبان میں بولنے والا ہو، چاہے وہ انگریزی زبان میں بولنے والا ہو، چاہے وہ کسی اور زبان میں بولنے والا ہو، وہ سارے کے سارے جھوٹے اور کذاب ہوں گے، چاہے ان کے اندر بہت جو ہے نشانیاں ہوں گی، ان کے اندر جو ہے کرتب ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن کیا ہے یہ ان کا جو ہے اعتبار نہیں ہوگا، یہ جو ہے جھوٹے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہر امت کی طرف اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ سارے اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دیتے رہے اور ان کو طاغوت کی عبادت سے بچاتے رہے۔ دلیل اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تم طاغوت کی عبادت سے بچو۔ انشاءاللہ یہ طاغوت اور جو ہے اللہ کی عبادت، اس حوالے سے مزید جو ہے باتیں وہ اگلے درس میں ہوں گی۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔